السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، صدق الله مولانا العظيم۔ درود کریم پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر گفتگو، جس عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ نماز کی تلقین، آج وہیں سے ابتدا ہوگی جہاں سے پچھلے جمعے انتہا ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پر مخاطب کر کے نماز کا حکم دیا۔ سب سے پہلے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب کریم نماز پڑھیے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ ہود کے اندر اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے محبوب کریم دن کے دونوں کناروں میں یعنی فجر اور مغرب اور رات کے چھا جانے کے بعد یعنی عشاء، ان نمازوں کو پابندی سے پڑھیے۔ اسی طرح سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس آیت مبارکہ میں 5 نمازوں کا تذکرہ موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن میں نماز کا ذکر کہاں ہے 5 نمازوں کا، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار سورہ ہود میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، اور اس سورہ کے اندر جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 ہے 5 نمازوں کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا کہ پابندی سے آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے اس قرآن کی آیات مبارکہ کی تلاوت کیجیے اور نماز شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے رہیے۔ سورہ یہ تھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا فاعبدنی، عبادت صرف اور صرف میری ہی کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میری یاد کے لیے پڑھنا ہے، نماز کو میری یاد کے لیے پڑھنا ہے۔ بعض سو کالڈ پروفیسر اور مفکر اور مدبر وہ نماز تو ایک کیا ہے، یہ ورزش ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باقاعدہ آداب و شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے والا جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نماز پڑھنے کا مقصد ورزش نہیں ہے، نماز پڑھنے کا مقصد اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے کر فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز کو میری یاد کے لیے پڑھنا ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کا قرب۔ تو حکم یہ ہوا کہ جو شخص پنجگانہ نماز با جماعت شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھے گا تو درمیانی جتنا وقت ہوگا اس میں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے گا، اسے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، پھر وہ برائی سے کافی حد تک بچ جائے گا۔ جو شرائط و آداب کے ساتھ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ اللہ کی یاد میں وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کہیں گے جی وہ بعض لوگ تو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں لیکن دکانداری کے معاملے میں کمزور ہیں، لین دین کے معاملے میں، اسی طریقے سے ناپ تول کے معاملے میں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی پاک کلام بالکل سچی ہے، اللہ کے محبوب کریم کا فرمان بالکل سچا ہے، وہ نماز کو شرائط و آداب کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے۔ ہاں جی، ایک آئے بس اٹھک بیٹھک کی چلے گئے، الفاظ درست ادا نہ کیے، ہاں جی، شرائط و آداب کا لحاظ نہ رکھا تو وہ تو پھر اثر نہیں کرے گی نا۔ اثر تو وہ نماز کرے گی جسے اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھ کے دکھایا۔ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی، جن میں ایک نصیحت یہ تھی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو پابندی سے پڑھتے رہنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا۔ سورہ ابراہیم نے اللہ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، قل، اے میرے محبوب ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے۔ ہاں جی، کیسا محبوبانہ اعلان ہے، ہاں جی، کہنے والا اللہ، ہاں جی، کہلوایا جا رہا ہے آقا کریم سے، اور کن سے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے، جو میرے بندے ہیں۔ ہاں جی، اب ہماری ہے کہ ہم اس کے بندے بنے یا نہ بنے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا؟ الذین آمنوا، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز پابندی سے پڑھا کریں، نماز کو پابندی سے ادا کیا کریں۔ اور عورتوں کو الگ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھنی ہے عورتوں کو بھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے پورے مسلم معاشرے کے ہر بالغ فرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھیں۔ عورتیں مردوں کے زیر سایہ آ جاتی ہیں، جہاں مرد کو حکم ہوگا وہاں عورت کو بھی ہوگا، اور بعض مقامات پر عورتوں کو الگ بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو 12 مقامات پر اللہ نے مسلم معاشرے کے ہر بالغ فرد کو، یعنی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پابندی سے پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ با جماعت ادا ہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو کوئی نہیں کاری ہو جاتی ہے، دکان تے بھی ہو جاتی ہے، ہو جانا اور چیز ہے، حکم اللہ کا اس پر عمل کرنا یہ اور چیز ہے۔ جان تو چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا، جان چھوٹ گئی،
حکم کی پیروی نہیں ہوئی. حکم تو ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت ادا کرنی ہے. ہاں مریض ہیں تندرست ہونے کے باوجود، مرد ہونے کے باوجود عورت ہیں، ہاں جی، صحیح ہونے کے باوجود ٹانگوں سے معذور ہیں، آنکھیں درست ہونے کے باوجود نابینے ہیں، تو پھر آپ کی مرضی. ورنہ اللہ نے حکم دیا ہے باجماعت نماز ادا کرنے کا. اسی طرح فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بڑی توجہ کی ضرورت ہے. فرمایا کہ دیکھو لوگوں سے عمدگی اور شائستگی کے ساتھ بات کرنی ہے اور نماز قائم کرنی ہے. اب یہاں پر پہلے ذکر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ کیا؟ عمدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، بڑے محبت بڑے لہجے میں بات چیت کرنی ہے. پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض دفعہ ہم میں سے کچھ کہہ لیں نماز پڑھنے والے ان لوگوں کو بالکل حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں جو بیچارے نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ نماز پڑھنے والوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ وہ توفیق دے دے، نہ دے تو کیا. اس لیے عبادت کرتے ہوئے کوئی عبادت نہ کرنے والے شخص کی طرف حقیرانہ نگاہ سے نہیں دیکھنا. کیا پتہ اللہ ان کو کس معاملے میں معاف فرما دے اور ہماری پکڑ ہو جائے. تو جو عبادت کی ہے وہ کسی اس پر احسان نہیں کیا جو نہیں کر رہا، تو اللہ کا حکم پورا کیا. ہمیں اللہ نے توفیق دی کر لیا، اسے نہیں توفیق دی نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر، کئی غبار آلود چہروں والے، بکھرے ہوئے بالوں والے، غبار آلود چہروں والے، لو اقسم فابرہ، اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اب اس میں ایک بات اور بھی دھیان رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی ننگ دڑنگ سلوار اتری ہوئی گندگی سے بھرا ہوا ملے تو اس کے قدموں میں جا کے سجدہ کرنا شروع ہو جائیں، اس سے اپنی حاجتیں مانگنی شروع ہو جائیں، نظروں نیازیں دینا اس کو شروع ہو جائیں جیسے ہم کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کو عبادت کی توفیق نہیں دی گئی، آپ کو مل گئی تو ان کو حقیر نہیں سمجھنا ان کو اللہ کا بندہ ہی ہے. ان کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت ہے تو کر دے، ان کو کپڑے پہنائے. تو جو خود ننگ دھڑنگ ہو وہ دوسروں کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنی حاجتیں پوری اللہ کا ملانگے جی، ہاں جی، کدھرے کچھ نہیں کرنے سے کدھرے کوئی کہہ نہ بیٹھے، بدعا نہ لگ دے. ہاں آپ اس کو تنگ کریں گے پھر بدعا یقینی ہے، بندہ تو اللہ کا ہی ہے، لیکن وہ اللہ کا ملنگ حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے جسے آپ جا کے بنا لیں. اللہ کا بندہ ہے، اس کو کپڑے پہنائے، کھانا کھلائے، ضرورت پوری کریں اس کی. یہ حکم ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عورتوں کو بالکل ننگے بیٹھے ہوئے، بالکل اس گود کے قریب بیٹھی ہیں عورتیں، کھانے کھلا رہی ہیں ان کی. یہ عجیب اسلام ہے، پتہ نہیں کدھر سے. یہ نہیں ہے حکم، یعنی ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو برا نہیں کہنا. آگے بشر حافی بڑے بزرگ ولی گزرے ہیں، لکھا ہے کہ واقعات میں کہ وہ شرابی تھے، شراب پیتے تھے. ایک دن کثرت سے شراب پی، گھر سے باہر نکلے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ادھر گر رہے تھے ادھر گر رہے تھے. دیکھا ایک پرچی پڑی نظر آئی، پرچی کو اٹھایا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرچی کو پڑھا، پڑھنے کے بعد دیکھا اوہ میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کو صاف کیا، اس کو چوما، اس کے اوپر خوشبو لگائی.
پھر اس ٹکڑے کو اپنی ٹوپی کے اندر رکھا اور سر پر پہن لی۔ رات کسی اللہ والے کے خواب کے اندر آئے، اللہ نے انہیں القاء کیا کہ ہم نے اس بشر حافی کو، جس نے اپنے اللہ کے نام کو زمین سے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا ہے، ہم نے اس بشر حافی کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ ہے محبت۔ اب دیکھیں کیا شرابی آدمی جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہے، اللہ کو محبوب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کریم ہے، رؤوف بالعباد ہے، رؤوف الرحیم ہے، کہ کیا اللہ کو پسند آ جائے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنی بات پسند آئی، فرمایا کہ اس نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کر چوما، اپنی ٹوپی میں رکھا، ہم نے اسے زمین سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں بنے، بزرگ بن گئے، لوگوں کو نصیحت ان کے لیے، مشکل کشائی کے لیے نہیں۔ اس لیے کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دی، اے اللہ تیرا شکر ہے، جن کو نہیں دی تلقین کرتے رہے، بھائی نماز پڑھ لیا کر، پیسے ہیں بھائی حج کرنا تیری ذمہ داری ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی کل، مال ہے زکوٰۃ بھائی دیا کرو، غرباء کا خیال کیا کرو، یہ ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نماز پابندی سے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور فرمایا جو بھی تم اعمال صالحہ کرو گے وہ اللہ کے حضور تم پاؤ گے، کل قیامت کو تمہارے سارے اچھے کیے ہوئے عمل تمہیں وہاں پیش کیے جائیں گے، ملیں گے تمہیں۔ سورہ انعام میں فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے، وَاتَّقُوهُ، اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے، اور یہ جان لو کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، ایک نہ ایک دن اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ یونس کے اندر، کہ نماز پابندی سے پڑھو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورہ حج میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، فرمایا نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، فرمایا کہ اللہ کا دامن تھام لو، وہی تمہارا کارساز ہے، اس کے سوا کوئی کائنات کے اندر کام بنانے والا بتائیں نہیں ہے۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہارا خالق و مالک و رازق ہے، وہی اللہ ہے جو کل کائنات کو پیدا کرنے والا، انہوں نے باہم ہر دنیا کی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا سورہ مزمل کے اندر ہی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بھائی نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ کو قرض حسنہ ادا کرتے رہو، صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ یہ مطلب نہیں، پہلے بھی بتایا کہ کسی سے قرض لے کر اس کو واپس ہی نہ دینا، تو کہا جی یہ قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی سے قرض لے کر اس کو واپس نہ دیا جائے، یا کسی کو اس نیت سے کہا جائے کہ یہ قرض لے کے نہیں دینا، اسے کہو یہ قرض حسنہ چاہیے۔ قرض حسنہ صدقات و خیرات کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کیا جائے۔ جو ہم قرض ایک دوسرے سے ضرورت کے لیے لیتے ہیں یہ قرض حسنہ نہیں ہے، یہ تو قرض ہے، قرض جو ہر حال میں واپس لوٹانا ہے۔ قرض حسنہ وہ ہے جو اللہ کے ضرورت مند بندوں پر اس کی توفیق سے، اس کی خوشنودی کے لیے
خرچ کیا جاتا ہے جو واپس نہیں لیا جاتا. ہم یوں سمجھتے ہیں جی قرض لیا واپس نہیں دیا، بھئی یہ قرض حسنہ ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کیجئے گا اور دیکھیے نماز کی اہمیت کتنی ہے جسے آج ہم بالکل پسے پش ڈال چکے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو آپ کے دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری گفتگو آپ کی زبان مبارک سے نکلی، آخری کلام، پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں کی. فرمایا وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی ان کے حقوق ادا کرنا. یہ آخری کلام تھا آقا کریم کا کہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز پابندی سے پڑھنا، اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے بہن بھائی جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہارے ملازم، تمہارے ماتحت، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ان کے حقوق نہ غصب کرنا، ان کے مال نہ ہڑپ کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، اللہ سے ان کے بارے میں ڈرتے رہنا. یہ آخری کلام تھا آپ کا. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کو امانت کا پاس نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کو نماز کا خیال نہیں ہے، جس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، اس کے دین کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں. پتہ نہیں کہاں کا مسلمان ہے وہ، اس کے دین کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، اس کی مسلمانی کا اللہ کے ہاں اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے دین کی. میرے بھائیوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما موضع الصلاة من الدین کموضع الراس من الجسد، نماز دین کے اندر وہ حیثیت اور مرتبہ اور مقام رکھتی ہے جو انسان کا سر کھوپڑی اس کے جسم کے لیے مرتبہ اور مقام رکھتا ہے. اگر یہ کھوپڑی جسم سے الگ کر دی جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. نماز دین سے نکل جائے تو نماز اس جسم کی طرح باقی، دین جسم کی طرح باقی رہتا ہے جس کے اوپر کھوپڑی نہیں ہوتی، یہ سر نہیں ہوتا، یہ گردن نہیں ہوتی. تو جو گردن نہ ہو تو جسم کسی کام کا نہیں، نماز نہ ہو تو اس کا دین کسی کام کا نہیں. میرے بھائیوں، فرمایا من فاتتہ الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا گھر والے اور مال اس سے چھن لیے جائیں. اتنا بڑا نقصان ہے نماز کو چھوڑنا. جو شخص نماز کو چھوڑ دے گویا اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو ضائع کر دیا، چھن جائے جیسے اس سے. ایسے ہیں میرے بھائیوں. اولاد کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کے بارے میں تلقین کیجئے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہوں تو پھر انہیں سختی کے ساتھ نماز پڑھائیں اور ان کے بستر الگ الگ کر دیں. یہ حکم ہے اللہ کے حبیب کا. 10 سال کی عمر کے بعد کوئی بہن بھائی، ماں بیٹا، باپ بیٹی ایک بستر میں اکٹھے بتائیں اونچی نہیں سو سکتے. 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کوئی بہن بھائی، بلکہ بھائی بھائی بھی، اسی طرح
ماں اور بیٹا، ہمارے ہاں بیٹے 15 سال تک، اس سے بھی زیادہ ماؤں کے ساتھ سوتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ بعض دفعہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے بیٹے کا ماں کے ساتھ صرف سونے کی وجہ سے، حرمہ مساہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 9 سال کے بعد بیٹی باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، باپ بیٹی کے چہرے ہونٹوں پہ پپی کہہ لے نہیں دے سکتا، اگر باپ دے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے گا کیسے؟ تا حیات حرام ہو جائے گی بیوی، حرمت مساہرت لازم آ جائے گی۔ بھائی دین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہیں۔ یہ اور موضوع ہے، برحال یہ چونکہ یہاں اس نے بتا دیا کہ 10 سال کے بعد بہن بھائی اکٹھے نہیں سو سکتے، 2 بھائی اکٹھے نہیں سو سکتے، باپ بیٹی نہیں سو سکتے، بیٹا ماں نہیں سو سکتے۔ اس کا بڑا لحاظ کیجیے، بڑا خیال کیجیے گھر کے اندر۔ آگے کیا فرمایا؟ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جب کوئی شخص فرض ادا کرنے کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ اس کو احرام باندھ کر حج کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، ادھر آ کے 10 بالٹیاں نہیں ضائع کرتا، گھر سے وضو کر کے جو نکلتا ہے اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ آگے ہے من توضأ فی بیتہ، جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، فاحسن الوضوء، اور اچھے انداز سے وضو کرتا ہے۔ اچھے انداز سے وضو کرنے کا کیا مطلب میں نے بتایا تھا، آگے آئے گا انشاءاللہ دوبارہ۔ پانی بہانا نہیں ہے اچھے انداز سے، اچھے انداز کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ دھونا فرض ہے اس کے اوپر پانی گرے، اس کو ایک دفعہ ملا اور اس پر پانی بہا دیا بس۔ یہاں لوگ پاؤں نیچے رکھ کر ٹوٹی کے 5 منٹ دھوتے رہتے، اچھی طرح نہیں ہوا۔ وہ اچھی طرح کا مطلب ہے کہ سردیوں کے اندر پاؤں کی جو پیچھے ایڑیاں ہیں اور اسی طرح بازو کی جو کونیاں ہیں، یہ سویٹر کی وجہ سے رہ نہ جائیں، یعنی پورا حصہ دھلے، یہ مطلب ہے اچھی طرح وضو کرنے کا۔ یہ مطلب رگڑتے، کئی میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں جلد بھی اتارنے کی کوشش کرتے رہتے کہ اچھی طرح کرنا ہے۔ بھائی اچھی طرح مطلب ہے اس حصے کو گیلا کرنا ہے جس کو گیلا کرنا ضروری ہے، اور گھر سے وضو کر کے آنے والے کے لیے ہے یہ اجر، مسجد میں آ کر وضو کرنے والے کے لیے نہیں۔ ہاں اگر وہ مسافر تھا یا یہاں وضو ٹوٹ گیا مسجد میں آ کر، وہ الگ بات۔ یہاں تو گرم پانی کے لیے اللہ کے بزرگ گھر پر کرنے نہیں دیتے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ ادھر مسجد میں آ کر بیٹھ کے گرم ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور 15 منٹ گرم پانی نہیں آئے گا اس کو کھولے رکھیں گے، پھر لڑیں گے عملے کے ساتھ، گرم پانی نہیں آیا، گرم گھر سے کر کے آ۔ مسجد تو ضرورت کے لیے ہے، کوئی تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لیے تھوڑا ہے۔ مسجد میں آ کر لڑتے ہیں لوگ عملے سے، گیزر نہیں چلایا، ضرورت بھی نہیں، نہیں ضرورت ہوتی پھر بھی بھائی اتنا نواب ہو تو گھر سے وضو کر کے آؤ، گھر میں یہ حکم چلاؤ ادھر ہے۔ مسجد میں کیا آپ نے حکم آ کے چلانا ہے، جو چیز ملتی ہے الحمدللہ، نہیں تو ممکن ہے ضرورت نہ ہو، یہاں تو اجتماعی ہے نا ضرورت، بھائی انفرادی ضرورت تو نہیں ہے نا، مسجد ہے اجتماعی ضرورت ہے، جو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اچھا آگے کیا؟ آگے فرمایا ثم اتى المسجد، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مسجد میں آتا ہے، توجہ، فهو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان۔ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، میزبان پر لازم ہوتا ہے۔ اللہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے آنے والے بندے کا کیا ہے؟ اکرام کرے، ان کے گناہوں کو بخشے۔ میرے بھائیوں، مسجد نبی کے ارد گرد جگہ خالی تھی، بنو سلمہ کے لوگ
جن کے گھر دور تھے انہوں نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ کر مکان بنا لے، اللہ کے حبیب نے ان سے فرمایا کہ بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد، مجھے بات پہنچی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسجد کے قریب آئیں اور باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، ہمارے لیے آسانی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، 2 مرتبہ فرمایا وہی اپنے گھروں میں رہو جہاں تمہارے گھر ہیں، جو قدم تمہارا نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ دور سے آنے والوں کے لیے بڑی نعمت ہے اللہ کے ہاں، بشرطے کہ وہ وضو گھر سے کر کے آئے۔ یہاں مسافر ہو، بازار سے آئے، باہر سے آئے، وضو ٹوٹ جائے دوبارہ تب مسجد کا پانی استعمال کرنا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا اذا تطہر الرجل ثم اتی الی المسجد، جب کوئی آدمی وضو کر کے، یہ وضو کر کے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا تطہر الرجل، جب کوئی وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے، فرمایا یرعی الصلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، تو اس کے لکھنے والے فرشتے بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ 10 حسنات، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى كَالْقَانِتِ، جو نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا ہے وہ عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ یہاں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے، گویا وہ عبادت کے اندر مشغول ہے، گپے لگانے والا نہیں، گپے ہانکنے والا نہیں، مولوی کے خلاف سازشیں کرنے والا نہیں، عملے کو تنگ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى كَالْقَانِتِ، جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگلی نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ یہاں بزرگ حضرات گھر سے بیچارے آتے ہیں، نماز گپے لگا رہے ہوتے ہیں، دوسرا آدمی آتا ہے ہنسنا، گپے لگانا، ادھر کی نہیں چلایا، ہیٹر نہیں چلایا، سردی لگ رہی ہے فلاں کو۔ بھائی کس لیے اللہ کے گھر میں آئے؟ یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا، بالکل بے تک کی بات، اپنے نامہ اعمال کو ضائع کر دیا، اپنے جو ثواب تھا اس کو ضائع کر دیا۔ بھائی آپ کا مسجد میں آنا اللہ کو راضی کرنا ہے، مسجد کی چیزوں کی طرف دھیان کرنا نہیں، یا عملے کی کوتاہیوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے آپ کا کام۔ آپ کا کام تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آئے کوئی چیز ضرورت ہے تو یہ عملے سے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے وہ چھیڑتا رہے بٹنوں کو، تو آپ کو کیا لگے گا؟ دوبارہ آنے دیں گے اسے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آئیں، نہ کہ عملے کے لیے پریشانی کا باعث بنے، گپے لگائیں مسجد کے اندر اونچی اونچی آواز کے اندر، پھر ہنسیں۔ بڑا مشکل ہے نیکی کر کے اس کو بچانا۔ میرے بھائیوں، ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو ایسی ہماری کم عقلی ہے، ایسے ہی کہ ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم حیثیت ہی نہیں ہے کسی کو کے لیے کچھ کر سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، بڑا فن خواب، بڑی یعنی اپنے آپ کو شاید وقت کا فرعون ہی سمجھتا ہو، مسجد کے سامنے میں اس نے بدتمیزی کی، بے تو کی کوئی بات نہیں، بس 1 مہینہ ہی نہیں گزرا، 2-4 ماہ 50-60-70 لاکھ لگا کے اللہ کے ہاں۔ وہ بھائی ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ہم کسی کو کیا کر سکیں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ بس تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا، نہ کہ عملے کو پریشان کرنا۔ اللہ نے قرآن میں 2 مقامات پر فرمایا کہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں اور مصائب میں نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ 2 مقامات پر استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کو اللہ سے مدد مانگنے کا وسیلہ بناؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ معمولی سی بھی آندھی آتی یا بادل گہرے ہو جاتے تو آقا کریم فوراً مسجد میں آتے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے رحمت مانگتے۔
آقا کریم بابیاں کو نہیں سی نستے، فلاں جگہ بھاگے، فلاں کیا فرماتے ہیں صحابہ کہ تھوڑی سی آندھی بھی آ جاتی، بادل گہرے ہو جاتے، آقا کریم مسجد میں بھاگے آتے اور اللہ کے حضور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے، اللہ میری امت پر رحمت نازل فرما، میری امت پر رحمت نازل فرما۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ہمیشہ نماز کی حفاظت کریں، خصوصاً نماز عصر کی، اور فرمائے وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہونا۔ قرآن میں کئی مقام پر ایمان لانے والوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو آداب و شرائط کے ساتھ استعمال